اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم. قال امیر المومنین علیہ السلام العلم مصباح العقل. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم عقل کا چراغ ہے. بے شک میں آرزو رضوی، میں نبا فاؤنڈیشن کی لیول 6 کی اسٹوڈنٹ ہوں. خدا سلامت رکھے ہمارے نبا فاؤنڈیشن کے سبھی افراد کو. یہ ایک بہت بہترین، بہت اچھا پلیٹ فارم ہے ان کے لیے جو علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ کسی مجبوری کی بنا پر گھر سے باہر نہیں جا سکتے، تو وہ آئیں اور آ کر نبا فاؤنڈیشن سے آن لائن کلاسز کریں. خدا سلامت رکھے ہمارے سارے ٹیچرز کو جو بہت اچھے سے ہمیں ہر چیز ایکسپلین کرتے ہیں. خدا سلامت رکھے نبا فاؤنڈیشن کے سبھی افراد کو صحت و سلامتی عطا کرے. شکریہ. خدا حافظ. اللهم صل على محمد وآل. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوزہ معصومہ قم نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کیے گئے نبا انٹرنیشنل کوئز کمپٹیشن میں آپ سب کا بہت بہت استقبال کرتے ہیں اور کچھ خاص سوال لے کے آئے ہیں. جو آج ہمارا ٹاپک ہوگا انشاءاللہ وہ ہے قرآنی لائف اسٹائل. کچھ سوال لے کے حاضر ہوئے ہیں اور سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہے. ابتدائی گفتگو انشاءاللہ ہم کریں گے اور ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہے خطیب اہل بیت حجت الاسلام علی جناب مولانا سید مشاہد عالم رضوی صاحب قبلہ. چلیے قبلہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں سوال لے کے. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ناظرین قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. سب سے پہلا سوال قبلہ آپ سے ہمارا یہ ہے کہ دین کیا ہے؟ ہمارے ناظرین کو سمجھائیں اور کچھ اس سلسلے میں قرآن کی روشنی میں وضاحت فرمائیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کی خدمت میں اور محترم ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور مجھے امید ہے کہ قرآن مجید کی برکت سے ہم ایسے کچھ موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے کہ جس کا ہم سب کو فائدہ ہوگا. آپ نے سوال جو کیا ہے کہ دین کیا ہے اور دین کسے کہتے ہیں، تو یہ سوال بہت اہم ہے ہماری زندگی کے لیے، اس لیے کہ انسان کی زندگی میں ایک قانون خود بخود پایا جاتا ہے اور انسان اگر ہے تو وہ اپنی زندگی اپنے اعتبار سے گزارتا ہے اور اس میں بہت سی خامیاں ہوتی ہیں، خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. مگر پروردگار نے انسان کے لیے ایک روحانی اور اعلیٰ قانون کا انتخاب کیا ہے جسے ہم دین کہتے ہیں. اور دین کے معنی ہی ہیں کہ وہ باتیں جو انسان کو دنیا اور آخرت کی ترقی عنایت کرے. یہ آخرت کا لفظ جگہ جگہ مسلمانوں کے لیے آپ کو نظر آئے گا اور یہ قرآن مجید کی تاکید ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مسلمان اس دنیا میں رہ کے ذرا اپنی نظریں اٹھا کر کے اس طرف بھی دیکھے. یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اکیلے دنیا کے بعد کو دیکھ سکے. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مالک کی طرف سے ہے، خالق کی طرف سے ہے اور ایک ایسی ذات کی طرف سے ہے جو انسان کا پیدا کرنے والا ہے، اس کو پہچانتا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے اور اس دنیا میں کیوں آیا ہے. یہ سب دین کے تقاضے ہیں، یہ سب دین کی باتیں ہیں. اور اگر آج کی نسل ان باتوں کو سمجھ لے تو وہ خود بخود اس بات کو بھی سمجھ لے گی کہ مجھے اپنی زندگی کا لائف اسٹائل قرآن مجید سے ہی لینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں وہ تمام باتیں ہیں کہ جو انسان کے جذبات کو، فطرت کو اور اس سے بڑھ کے اس کے عقل کو پیش نظر رکھ کر کے اس نے ساری چیزوں کو پیش کیا ہے. اب میں
آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں دوستو کہ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور تلاوت کریں تو قرآن مجید کی ایک عجیب و غریب آیت ہے، وہ کہتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دیکھو، اگر تم ایمان والے ہو تو ایسے اللہ سے ڈرو، ایسے اللہ کی پرواہ کرو جو پرواہ کرنے کا حق ہے، اور دیکھو اس دنیا سے اس وقت تک نہ جانا جب تک کہ تم اسلام پر نہ آ جاؤ۔ دیکھیے، اسلام کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے سرنڈر ہونا، اللہ کے سامنے جھک جانا، اسی کی بات کو قبول کرنا، اور بڑی لچک ہے اسلام میں۔ وہ کہتا ہے کہ اپنی زندگی کو، چاہے وہ آپ کی فردی زندگی ہو، چاہے آپ کی اجتماعی زندگی ہو، چاہے آپ کی عائلی زندگی ہو، یعنی گھریلو زندگی، یا آپ سماج میں رکھتے، وہ ساری زندگیوں کو سامنے رکھ کر کے اس کے بعد سارا حکم دیتا ہے۔ اور یہ حکم کیوں دیتا ہے؟ ہر آدمی کو زندگی پسند ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں مرنے نہ پاؤں۔ قرآن مجید یہی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان لانے والو، اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہو، یعنی دوڑ پڑو، ان کی طرف جاؤ۔ کیوں؟ کہ وہ تمہیں زندگی کی دعوت دیتے ہیں۔ تو دیکھیے، اللہ اور رسول ہمیں زندگی کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ ہمارے جوان نہیں سمجھ پاتے، ہم نہیں سمجھ پاتے کہ اللہ اور رسول کی باتوں میں زندگی کی دعوت کہاں سے ہیں۔ دیکھیے، اسلام مسلمان کو چاہتا ہے کہ ترقی یافتہ ہو۔ چھٹے امام نے فرمایا، دیکھیے اس قول کی وضاحت، اس آیت کی وضاحت، چھٹے امام نے فرمایا مجھے کمزور مومن نہیں پسند ہے۔ پوچھنے والے نے، اے ابن رسول اللہ، یہ کمزور مومن کیا ہوتا ہے؟ جو باڈی بلڈر نہیں ہے وہ کمزور ہے، جو طاقت نہیں رکھتا وہ کمزور ہے؟ کہا نہیں، جس کا ایمان کمزور ہے، یعنی جو اللہ کو نہیں پہچانتا، جو پیغمبر رحمت کو نہیں پہچانتا، جو اپنے امام کو نہیں پہچانتا۔ تو میری بات کا نتیجہ یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو تنہا نام نہیں ہونا چاہیے، ہمیں دین سمجھنا چاہیے، دین سیکھنا چاہیے، اور ہمیں قرآن مجید سے اپنے دین کو لینا چاہیے۔ قرآن مجید تنہا نہیں ہے، قرآن مجید کے ساتھ استاد بھی ہے، ٹیچر بھی ہے، معلم بھی ہے۔ پہلے معلم کا نام رسول خدا ہے، اور اس کے بعد ہمارے ائمہ اہل بیت ہیں جو 12 ہیں۔ اور اگر ہم نے اتنی سی بات کو سمجھ لیا تو آپ یقین کریں جتنی بھی چیزیں ہم چاہتے ہیں اس دنیا میں وہ بھی ہمیں ملیں گی، اور آخرت بھی ہماری صحیح اور سالم رہے گی۔ جزاک اللہ قبلہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے سوال کا جواب دیا۔ تو ناظرین، ہم بڑھتے اپنے اگلے سوال کی جانب، اور قبلہ سے ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ بغیر دین بھی زندگی قابل قبول ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، دین کے بغیر، بالکل دین کے بغیر رہا جا سکتا ہے، یعنی قانون کے بغیر اگر آدمی اس کو کہیں سے پروف کر سکے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ دین کا ایک معنی یہ ہے کہ قانون، اور قانون کے بغیر آدمی زندگی بسر کرے تو وہ جنگل راج ہے۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام نے جو ہمیں رہنمائی کی ہے، وہ رہنمائی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تمہیں اسلام دین کو اپنانا چاہیے۔ وہ یہ کیوں کہتے ہیں؟ جیسے کہ قرآن مجید میں ہے اور مشہور آیت ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا۔ آخرت کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں ممکن ہے آپ اور ہم چاہے جیسے زندگی گزار لیں، کچھ ان سے سیکھ لیں، کچھ ان سے لے لیں، کچھ اس فلسفی سے سیکھ لیں، کچھ اس کتاب سے لے لیں، یہ سب ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کیسی کیسی بیتوکی باتیں لوگ کرتے، کیسی کیسی بیتوکی چیزیں کرتے، کس کو پوجنے لگتے ہیں۔ سمجھ نہیں، اسلام کہتا ہے کہ نہ، اللہ نے زندگی دی ہے اور وہی بتاتا ہے کہ تمہارے لیے کون سا آئین ہوگا۔ آئین بھی، قانون بھی
قرآن مجید کے نزدیک اسلام ہے۔ اب مولا کائنات کا ایک قول ہے، عجیب و غریب ہے، اور میں اس کے بعد رسول خدا کا بھی ایک قول نقل کرنا چاہوں گا۔ فرماتے ہیں مولا کائنات سلامت الدین احب الینا من غیرہ، دین کی سلامتی میرے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ دین کی سلامتی یعنی ہمارا دین صحیح و سالم ہو، جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں تو ہمارے پاس صحیح دین ہو، درست دین ہو، اور دین ہو تو دو باتیں ہیں، دین بھی ہو اور صحیح دین ہمارے پاس ہو۔ تو صحیح دین کہاں سے ملے گا؟ اماموں سے ملے گا۔ اب آپ دیکھیے دین کتنا اہم ہے۔ پیغمبر نے فرمایا اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو اس کے لیے اپنے مال کو فدا کر دو۔ ظاہر سی بات ہے، بیمار ہو گیا آدمی، صحت بگڑ گئی، تو اب مال، دولت، ثروت اس کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جان بہت عزیز ہے، جان بہت ہی عظیم ہے، لہذا وہ مال کو اس کے اوپر خرچ کر رہا ہے۔ لیکن آگے فرماتے ہیں اور اگر تمہارے دین پر کوئی مصیبت آن پڑے تو پھر مال اور جان کی پرواہ نہ کرو، دین بچا لو، مال کو، اگر مال سے دین بچے تو دین بچاؤ، اگر جان اس کے اوپر لگے تو جان کی بازی لگا دو، مگر دین کو بچا لو۔ دیکھیے یہ ہے ہمارے ہاں شہادت کا تصور ہے۔ کیوں شہادت کا تصور ہے؟ کیونکہ جب دین خطرے میں پڑ جائے تو اس کے بعد جان کی کوئی حقیقت نہیں رہتی۔ یہی شہادت ہمارے دین کو کامل کرتی ہے اور جو خطرہ ہمیں لاحق ہے اس خطرے سے ہمیں بچاتی ہے۔ اور اس کے بعد آگے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ لٹا ہوا غارت زدہ انسان وہ نہیں ہے کہ جس کا مال اس سے لوٹ لیا جائے، بلکہ لٹا اور پھکا ہوا انسان وہ ہے کہ جس کا دین اس سے چھین لیا جائے۔ میں اپنے دوستوں سے کہوں گا، ناظرین سے کہوں گا، اپنے جوانوں سے کہوں گا، آج دیکھیے کہ ہمارا دین ہم سے نہیں لیا جا رہا ہے۔ اگر ہمارا دین لیا جا رہا ہے یعنی اسلام سے ہٹ کے کوئی بات ہم سیکھ رہے ہیں، رسول خدا سے ہٹ کے کوئی بات سیکھ رہے ہیں، ہم ائمہ خدا کی تعلیمات سے الگ کوئی چیز سیکھ رہے ہیں اور انجام دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہمارا دین جو ہے ہم سے لیا جا رہا ہے۔ اور پیغمبر کی نگاہ میں گویا ہم لٹے ہوئے ہیں، گویا ہمارے اوپر ڈکیتی ڈال دی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان چرایا جا رہا ہے۔ آپ یقین کریں کہ اسلام لکھا ہوا ایک آئین ہے، سامنے ہے، اور وہ کہاں ہے؟ قرآن مجید میں۔ اگر ہم قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں لاجک نہ ہو، منطق نہ ہو اور گڑت نہ ہو۔ میں ایک یہاں پر گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں، چونکہ بات یہاں تک آ گئی ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب کیا اچھا ہو کہ آج موجودہ نسل جو نبا سے یہ پروگرام دیکھ رہی ہے، اگر وہ یہ اپنا ایک فریضہ سمجھ کر کے کہ کہیں بھی ہوں، راستے میں ہوں، جا رہے ہوں اور ان کو موقع مل جائے اور بیکار ہیں تو جیسے موبائل میں دیکھ رہے ہیں تو تھوڑا سا قرآن مجید بھی وہاں موبائل سے نکالیں، 4 آیتیں 5 آیتیں اس میں پڑھیں اور اس کے ساتھ اس کا ترجمہ پڑھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب وہ بار بار ترجمہ پڑھیں گے تب ان کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن میں کیا کہا گیا ہے۔ پھر ان کو ضرورت ہوگی کہ کسی عالم سے ہم ملیں، اپنے سوالات ان سے پوچھیں، کیونکہ یہ علم کا نتیجہ ہے۔ علم کا نتیجہ یہ کہ جب آدمی پڑھتا ہے تو سوال پیدا ہوگا، سوال پیدا ہوگا تو اس کا جواب ہونا چاہیے۔ آج کی دنیا میں تو جواب حاصل کرنا بہت، آپ اسی اسٹوڈیو میں جو پروگرام نشر ہو رہا ہے نبا کے ذریعے، اس سے بھی پوچھا جا سکتا ہے اور ہم لوگ اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ علامہ فیض کاشانی جو ایک بزرگ مفسر اور بزرگ فلسفی تھے ہمارے، اور بڑے بزرگ عالموں کی تربیت آپ نے کی، انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ قرآن مجید کے لیے 2 پروگرامنگ ہونا چاہیے، 2 پروگرام ہونا چاہیے، ایک تلاوت کا اور ایک تفکر کا۔ یعنی تلاوت الگ چیز ہے اور قرآن مجید میں فکر کرنا الگ چیز ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے لوگ تلاوت کر سکتے ہیں، قرات کر سکتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں، یہی تمہید بنے گا، یہی زمین بنے گی، یہی راستہ ہموار کرے گا کہ ہم قرآن مجید میں فکر کریں گے۔ جب ہم قرآن مجید میں غور و فکر کرنا شروع کر دیں گے تب ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ جسے امام سجاد نے فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر
اگر دنیا کے تمام لوگ مشرق و مغرب کے سب ختم ہو جائیں، کوئی ایک فرد بھی نہ ہو، میں اکیلا اور میرے ساتھ قرآن مجید ہو، تو مجھے کوئی احساس تنہائی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر بھیڑ اکٹھا ہو اور میں اس بھیڑ میں ہوں مگر میرے ساتھ قرآن مجید نہ ہو تو میں اس وقت احساس تنہائی کروں گا۔ جی قرآن مجید کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو ان کے ذکر سے، اس موبائل سے، ان ٹیکنالوجی سے، ان دنیا والوں سے انسان کو اطمینان اور سکون نہیں ملتا۔ سکون تو بس اور بس یاد الہی سے ملتا ہے۔ پروردگار کی یاد کیسے یاد آئے گا اللہ؟ جب ہمیں معرفت، جب ہمیں عرفان ہو، جب ہم دین کی باتوں کو جانیں۔ ہم نہیں جانیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ذہن ہمارا سادہ ہے، کوئی بھی چیز اس میں بھر دی جائے گی اور پھر ہم پریشان ہوں گے۔ لیکن جب ہم قرآن سے متصل ہوں گے تو پھر یہ قرآن ہماری مدد کرے گا۔ یہ بھی حدیث میں موجود ہے کہ وہ جوان کہ جو قرآن مجید کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، یعنی پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے اور اس میں غور و فکر کرتا ہے، تو یہ قرآن اس کے خون اور گوشت کے ساتھ مل جاتا ہے، آمیزش ہو جاتی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جس کے خون میں قرآن مجید کے مفاہیم مل گئے ہوں وہ کہاں گمراہ ہو سکتا ہے؟ وہ تو دوسروں کے لیے ذریعہ نجات ہو سکتا ہے۔ دوسرے لوگ اس کے پاس آئیں گے کہ میرا مسئلہ، اور ہم نے ایسے ٹیچرز، ایسے اساتذہ، ایسے عالموں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو پڑھا، تلاوت کی، فکر کیا۔ آج لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور قرآن مجید کی آیتوں سے ان کی زندگی کا حل بتاتے ہیں۔ اور یہی قرآن مجید بار بار کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک فقط دین تو اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی اور قانون، کوئی اور قاعدہ، کوئی اور دستور نہیں ہو سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اتنی سی بات کی طرف ہم توجہ کر لیں کہ ہم اپنے دین کو تھوڑا سا اہمیت دینے لگے اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم مسلمان ہیں اور شیعہ مسلمان ہیں، تو بہت سی مشکلات ہماری خود بخود حل ہو جائے گی۔ تو ناظرین ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ جیسے کہ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان جو ہے گھاٹے میں، قرآن انسانوں کو گھاٹے میں کہہ رہا ہے۔ لہذا قبلہ اس پہ تھوڑی سی وضاحت فرمائیں۔ بہت مشہور سورہ ہے قرآن مجید کا، اور گویا یہ خطرے کی گھنٹی بھی ہے اور بشارت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے۔ قرآن مجید سارے انسانوں کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ پورے انسان، ساری انسانی برادری گھاٹے میں ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ خوشخبری یہ ہے کہ قرآن آگے کہتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل انجام دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ حق اور صبر کی آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں۔ ذرا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے انسان گھاٹے میں ہے، یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے، یعنی ہم سب گھاٹے میں ہیں، پوری برادری گھاٹے میں۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماشاءاللہ ان کے پاس دولت ہے، ثروت ہے، اور ماشاءاللہ ان کے پاس اقتدار ہے اور سب کچھ دنیا کا رفاہ موجود ہے، سب چیزیں، تو یہ گھاٹے میں کیسے؟ نہیں، قرآن اسی نقطے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ دنیا کا آ جانا یہ کامیابی نہیں ہے۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جی دنیا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ ہمارے اماموں نے ہم کو بتایا کہ دنیا میں اسباب ضروری ہے اور آخرت میں اعمال ضروری ہے۔ تو یہ اسباب ہیں، پیسہ ہوا، دولت ہے، ثروت ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، مکان ہے، یہ ساری چیزیں یہ اسباب ہیں، یہ بھی ضروری ہے، لیکن یہ ہمارے غرور کا ذریعہ نہ بنے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ ہمیشہ یہ چیز ہمارے پاس رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسباب ہم کو ملے ہیں تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہم اعمال بڑھائیں۔ کیوں؟ آخرت میں اب یہ اسباب ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے، سب یہیں رہ جائے گا، جتنی بھی چیزیں ہیں ہمارے پاس سب یہیں رہ جائیں گی، اس کے بعد ہمارے اعمال کام آئیں گے۔ تو یہ قرآن مجید ہم کو یہی کہنا چاہتا ہے کہ اگر انسان تنہا تنہا اسباب کے اوپر ڈیپینڈ ہو کر کے رہ جائے اور سمجھے کہ یہ دنیا میں جو کچھ ہم کو مال، دولت، اسباب، وسائل، امکانات، یہ سب ہم کو رفاہ وغیرہ ملا ہے، بھائی یہی سب کچھ ہے، تو یہ گھاٹے میں ہے۔
اللہ کی طرف نہیں آیا، رسول کی طرف نہیں آیا، دین کی طرف نہیں آیا، قرآن کی طرف نہیں آیا، اہل بیت کو نہیں پہچانا، نماز ہے، روزہ ہے، ان سب سے کوئی تعلق نہیں، تو یہ گھاٹے میں. الا الذین آمنوا، آمنوا کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ زبان سے اقرار، کہے لا الہ الا اللہ، باقاعدہ زبان سے پتہ چلے. آپ کے سامنے، ہمارے سامنے، یا ہم اس کے سامنے جائیں تو باقاعدہ ہماری زبان کہے کہ میں مانتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کسی کی پوجا نہیں ہو سکتی، کسی کی پرستش نہیں ہو سکتی، صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے. یہ ایمان ہے اللہ کے اوپر. تو جب ہم نے اللہ کو مان لیا، اللہ کو اپنے دل میں اتار لیا، تو ظاہر بات ہے اللہ کی بات کو ہمیں ماننا ہے. ایمان کا ایک جز یہ ہے کہ زبان کے ساتھ ساتھ دل میں اسی بات کا یقین ہو. یہ ہے ایمان. یعنی ہم اپنے دل میں اس بات کو اتار لیں کہ ہمارا پروردگار ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں، اور ہم اسی کی مخلوق ہیں. دیکھیے یہ ہے ایمان. تو جب انسان اللہ تک پہنچ گیا تو ظاہر بات ہے پھر اللہ کا جو بھیجا ہوا پیغمبر ہے، میسنجر ہے، جو پیغام لے کر کے وہاں تک بھی پہنچ جائے گا. تو وہاں اللہ کے اوپر ایمان، ایمان کی جو بات ہے، وہاں رسول اللہ کے اوپر بھی ایمان، اللہ کے ساتھ ساتھ رسول خدا کے اوپر بھی ایمان. لیکن تنہا ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے اثرات ہماری زندگی میں دکھائی دینا چاہیے. اسی کو کہتے عمل صالح. اب جب عقیدہ توحید آ گیا، یعنی ایمان ہے اللہ کے اوپر، رسول کے اوپر، قیامت کے اوپر، ائمہ کی امامت کے اوپر، تو ہم ظاہر سی بات ہے اس دنیا میں جو کچھ بھی کریں گے وہ اچھائیاں ہوں گی، وہ نیکیاں ہوں گی. اسی کو عمل صالح کہا گیا ہے. تو اب سارے انسان تو گھاٹے میں ہیں، مگر جو ایمان لانے والے لوگ ہیں، نیکیاں کرنے والے لوگ ہیں، وہ قطعاً گھاٹے میں نہیں ہیں، بلکہ انہیں پتہ ہے کہ دنیا کاہے کے لیے پیدا ہوئی ہے اور آخرت کاہے کے لیے پیدا ہوئی. یہ کنسیپٹ ہے، یہ بہترین تصور ہے جو ہم ان آیات سے سمجھتے ہیں. جزاک اللہ. بہت خوبصورت انداز میں قبلہ نے سوال کا جواب دیا. تو ناظرین ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف، اور ہمارا قبلہ سے اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ایمان اور عمل صالح دونوں لازمی ہے ایک انسان کے لیے، یا خالی ایمان کافی ہے؟ بہت اہم سوال ہے یہ، کیونکہ یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے تو بس ہیں، اب ٹھیک ہے، اور اللہ کو مانتے ہیں، اس میں کیا ہے. نہیں، یہ ناقص خیال ہے، اور یہ پورا معنی جو ہے نہیں پہنچاتا اسلام کا. اسلام کی جو مین کتاب ہے، اصلی کتاب قرآن مجید، اس میں آپ کو جگہ جگہ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. مثلا دیکھیے، مثلا ایک آیت ہے سورہ رعد کی جو میرے سامنے ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام انجام دیے، ان کے لیے کیا کہنا، کیا بہترین ٹھکانہ ہے. طوبی لہم وحسن مآب، کیا بہترین ٹھکانہ ہے ان کے لیے. دوسری آیت میں ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر قریے کے تمام لوگ ایمان لائے ہوتے اور اللہ کی پرواہ کیے ہوتے تو ہم ان کے اوپر آسمان اور زمین کی ساری برکتوں کے دروازے کھول دیتے. ایمان لائے ہوتے. آپ دیکھیے جگہ جگہ قرآن مجید میں ایمان اور ایمان کے ساتھ عمل، عمل اور ایمان. تو قرآن مجید نے کلیئر کر دیا تنہا ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کی ضرورت ہے. یہ نظریہ ایسے لوگوں کا ہے جنہوں نے سب سے پہلے اہل بیت سے اپنا رابطہ توڑ لیا، اور انہوں نے اس میں عافیت محسوس کی کہ ہم اپنے کو مسلمان کہیں، ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ان سے بھی بچ جائیں گے کیونکہ یہ تاریخ ہے. تو انہوں نے عقیدہ اپنایا اور اس قسم کی باتیں کی. وہ اس کے بعد ہم یوں کہیں چور دروازے سے وہ ہمارے ہاں بھی آ گئی. یہ مشکل ہے ہمارے یہاں، ادھر سے ہمارے یہاں آ گئی. نہیں، قرآن مجید اور اہل بیت سے بہتر قرآن مجید کون سمجھ سکتا ہے، کون پہنچا سکتا ہے. اب میں آپ کے سامنے نہج البلاغہ کی ایک عبارت پیش کروں کہ جس میں باقاعدہ ہمارے امام نے اسلام کی ڈیفینیشن بتائی، پریبھاشا بتائی، تعریف کی ہے اسلام کیا ہے. اس میں پتہ چلتا ہے کہ ایمان بھی ہے، عمل بھی ہے.
آپ نہج البلاغہ میں حکمت نمبر 125 دیکھیے اٹھا کر کے، تو یہ مشہور قول مولا کائنات کا ہے، فرماتے ہیں الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین والیقین هو التصدیق والتصدیق هو الاقرار والاقرار هو الاداء والاداء هو العمل۔ دیکھیے آخر میں اینڈ کیا ہے؟ عمل۔ نتیجہ تسلیم ہے، یقین ہے، تصدیق ہے، اقرار ہے، ادا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جا کر کے اس کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں باقاعدہ عملی طور پر اسلام سامنے متصور ہوتا ہے اور جلوگر ہوتا ہے۔ اور کربلا اس کی بہترین مثال ہے۔ اگر اللہ کے اوپر یقین نہ ہوتا تو کون اپنی جان دیتا؟ چھوٹا سا تو آپ مثلا دولت جو ہوتی ہے آدمی کے پاس اور 10 20 50 روپیہ وہ جلدی سے خرچہ نہیں کرنا چاہتا جب تک کہ نہ جان جائے بھیا کہاں خرچہ کر رہے ہیں۔ جان تو بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہ پریکٹیکل تھا، یعنی کربلا اگر دیکھا جائے تو اسلام کا ایک عملی نمونہ تھا جس نے ساری چیزوں کو ایک جنگ میں نچوڑ بنا کر کے سارے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ تو ہم تو یہی نتیجہ لیتے ہیں اور ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اسلام کا 2 جز ہے، ایمان اور عمل۔ تنہا ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جزاک اللہ۔ تو قبلہ جیسا کہ ابھی آپ نے اللہ پر یقین اور اللہ پر ایمان کی بات کہی، تو اب ہمارا اگلا سوال اسی سے ہے کہ اللہ پر ایمان اور خدمت خلق کا آپس میں کیا رابطہ ہے؟ بہت گہرا رابطہ ہے، اور یہ سوال واقعاً جو ہے جواب طلب ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ سچائی یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں وہی اللہ کی مخلوقات سے صحیح معنوں میں محبت بھی کر سکتے ہیں، وہی انسانوں کی خدمت بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ دین اسلام کا آخر میں نچوڑ، اور یوں ہم کہہ سکتے ہیں، حالانکہ یہ عربی ہے لیکن اب ایسے کہنا پڑتا ہے، اردو اور اس میں بھی کہہ سکتے ہیں، مثلا چرم سیما کہہ لیجیے آپ، ورنہ ہم اس کو کہیں گے بیت الغزل۔ غزل میں جو مین شعر ہے اور جان ہے وہ یہی ہے کہ جہاں بندہ اللہ کے اوپر یقین کر لیتا ہے اور قیامت کا اسے یقین آ جاتا ہے، پھر وہ اللہ کے لیے انسانوں کی خدمت کرتا ہے۔ اس خدمت میں جو لذت ہے وہ اس میں نہیں ہے کہ میں آپ کو دکھانے کے لیے کیونکہ آپ میرے باس ہیں، میں ان کے لیے کیونکہ میرا باپ ہے، اس آفس میں کام کرتا ہوں تو میں ان کے ماتحت ہوں، یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی آپ ہی کی طرح، آپ بھی اسی کی طرح سے۔ لیکن اگر اللہ کے لیے تو پھر کام کا اعتبار پیدا ہوتا ہے، اور اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی، اللہ اکبر، ایک نیکی جو لے کر کے آئے گا 10 برابر ہم اس کو عطا کریں گے، اور جو اگر برائی لے کر کے آئے گا تو برائی کے بدلے ہم ایک۔ ایسا اللہ کہاں ہے؟ ایسا خدا کہاں ہے؟ اب ایسے خدا پہ یقین کرنے کے بعد آپ کسی کی مالی مشکل حل کر دیتے ہیں، کسی کو قرض دے دیتے ہیں، کسی کو اچھا مشورہ دے دیتے ہیں، اسکول بنا دیتے ہیں، آپ درسگاہ قائم کر دیتے ہیں، مسجد بنا دیتے ہیں، امام بارگاہ بنا دیتے ہیں، کسی بچے کی فیس ادا کر دیتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ خدمت خلق ہے، اور اس میں استثناء نہیں ہے۔ جی با ایمان لوگوں کو پہلے ہمیں انہی کی خدمت کرنا چاہیے، لیکن انسانیت کی خدمت یہ دین کا حقیقی معنوں میں نچوڑ ہے۔ اور ہمارے ائمہ نے، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، پیغمبر کے بارے میں، مولا کائنات کے بارے میں جگہ جگہ یہ ملتا ہے کہ شہادت کے بعد، انتقال کے بعد لوگ متوجہ ہوئے کہ کتنے لوگ ان کے ذریعے سے اپنی روٹیاں حاصل کرتے تھے، جب ان کی شہادت ہو گئی تب پتہ چلا کہ وہ لوگ یتیم ہو گئے۔ میں شکر گزار ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ نبا نے یہ ہمیں موقع دیا کہ قرآن کے حوالے سے میں کچھ گفتگو کر سکوں۔ انشاءاللہ پروردگار ہمیں یہ توفیق دے کہ آئندہ دیگر موضوعات کے اوپر جو اس سے مربوط ہیں اس کے اوپر بھی گفتگو ہو، اور ہم سب قرآن مجید کی خدمت میں رہیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ قبلہ آپ کا، اور آپ کا بھی نبا فاؤنڈیشن کی ٹیم آپ
کا بہت شکر گزار ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ تو ناظرین، آج سوالوں کا سلسلہ یہیں پہ ختم کیا جاتا ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے بہترین دینی تعلیم کا سلسلہ معصوم قم فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز کے ذریعہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ، بچے، بڑے، مرد و خواتین، سب کے الگ الگ لیولز اور الگ الگ کورسز ہیں۔ چلڈرن کلاسز میں ایکسپرٹ ٹیچرز کے ذریعے اردو، عربک، احکام، ترجمہ قرآن، دینیات، تجوید، قرات قرآن، حفظ، اخلاق، دعا اور خطابت سکھائی جاتی ہے۔ بڑے لوگوں کے لیے کلاسز میں تجوید قرآن، نہج البلاغہ، حسن تلاوت، ترجمہ و تفسیر قرآن، احکام، عقائد، خطابت، دعا اور تاریخ جیسے اہم موضوعات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ سارے سرٹیفکیٹ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جانب سے دیے جاتے ہیں۔